عدالت نے حمزہ شہباز شریف کے وکیل کی استدعا کی مزید وقت کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے فل کورٹ کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے تمام وکلاء کو کل تیاری کر کے آنے کی ہدایت بھی کر دی۔ عدالت نے آج سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ کل سماعت 11:30 بجے دوبارہ شروع ہوگی۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس، حکومتی اتحاد کی فوری طور پر فل کورٹ بنانے کی درخواست مسترد۔ موجودہ 3 رکنی بینچ ہی کیس کی سماعت کرے گا، چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے۔ آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر اور کم ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے۔ حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے۔ مزید کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ پارٹی سربراہ غیر منتخب بھی ہو تو اس کی بات ماننا پڑے گی۔ فل کورٹ پیچیدہ اور مشکل معاملات میں بنایا جا سکتا ہے، یہ معاملہ پیچیدہ نہیں ہے۔ آج 63A نے بڑا فیصلہ طے کیا ہے۔ ہم نے وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہے، وہ بھی 5 ججز کے ساتھ۔ فل کورٹ ستمبر میں ہی بن سکے گا، کیا اس وقت تک سب کام روک دیں؟ ہر شہری کی طرح معیشت کی صورتحال سے ہم بھی پریشان ہیں۔ کیا معیشت کا یہ حال عدالت کی وجہ سے ہے یا عدم استحکام کی وجہ سے؟ اب بات ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ طے کیا جائے گا کہ اختیار پارٹی سربراہ یا پارلیمانی پارٹی کا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ نے طے کرنا ہے، پارلیمانی پارٹی یا پارٹی سربراہ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ ججز کے ساتھ بدتمیزی کی گئی لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ فارق النسیم کو دلائل دینے کے لیے 2 مرتبہ استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ہوتے ہوئے خود دلائل دے رہے ہیں۔ وکیلوں پر بھروسہ نہیں ہے تو استعفیٰ دے کر دلائل دیں۔ حکومت نے بڑے وکیل کے کروڑوں خرچ کیے لیکن دلائل میں وزن نہیں۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ 18ویں ترمیم کے بعد پارٹی لیڈر کو پارلیمانی لیڈر سے بدل دیا گیا۔ ترمیم کے بعد آرٹیکل 63A میں پارلیمانی پارٹی کو ہدایت کا اختیار حاصل ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ سے متعلق میں چیف جسٹس منیب اختر کے ریمارکس۔ وکیل حمزہ شہباز شریف منصور اوان بولے، جسٹس عظمت سعید کے فیصلے میں پارٹی سربراہ ہی سارے فیصلے کرتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی ہدایت کیسے دے گی یہ الگ سوال ہے۔ ہدایت دینے کا طریقہ کار پارٹی میٹنگ ہو سکتی ہے یا بذریعہ خط۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ یہ بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے فیصلے کے کون سے حصے پر انحصار کیا۔ عدالت نے حمزہ شہباز شریف کے وکیل، صدر سپریم کورٹ بار اور سابق صدور کا فل کورٹ تشکیل دینے اور سپریم کورٹ میں موجود تمام متعلقہ مقدمات یکجا کر کے سننے کا مطالبہ کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سابق صدور کے کہنے پر فیصلہ نہیں کر سکتے، دوسری طرف کو بھی سننا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر کا فل کورٹ بنانے کا مطالبہ۔ کہا قانونی ایشو ہے، پارلیمانی پارٹی کا موقف الگ ہو اور پارلیمانی قائد کا الگ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ عینی معاملہ ہے، تمام ابہامات دور کرنے کے لیے فل کورٹ بنانے کا صحیح وقت ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ پہلے آرام سے بات سن لیں۔ چیف جسٹس نے عرفان قادر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگلی بار بات کاٹی تو آپ اپنی سیٹ پر ہوں گے، مناسب ہوگا کہ کسی اور وکیل کو بھی موقع دیا جائے۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار لطیف افریدی بولے، اس وقت درجہ حرارت بڑا ہائی ہے، بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے، پورا سسٹم داؤ پر لگا ہوا ہے۔ استدعا ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح پر نظر ثانی کی جائے۔ حکومت نے عدلیہ کے خلاف محاذ کھول لیا، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی عدلیہ اور ججز پر شدید تنقید۔ حکومتی اور اتحادی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولیں، پارٹی کا ہیڈ دے کر فیصلے ہوتے ہیں، آئین کی تشریح بدل دی جاتی ہے، اپنے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، عدلیہ کی وجہ سے معیشت تباہ ہے، متنازع فیصلے عدالت کی توہین کرتے ہیں۔ توہین باہر سے نہیں بلکہ ادارے کے اندر سے ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کی درخواست آتی ہے تو لوگوں کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ بینچ کون سا بنے گا اور فیصلہ کیا آئے گا۔ دوست مزاری کو فوری طلب کیا گیا جبکہ قاسم سوری کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ کیا کسی عدالت میں عمران خان کے خلاف سو موٹو لینے کی ہمت ہے؟ ترازو ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔
सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की मरीम नवाज़ की गुफ्तगू की मुकम्मल अहमियत का इजहार। कहते हैं कि मरीम नवाज़ ने जो कहा उसे मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। सबको खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। मौजूदा बेंच से इंसाफ की कोई तवक्का नहीं है। फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, कौम को इस हद तक ना ले जाएं कि बगावत पर उतर आए। बिलावल भुट्टो बोले, इमरान खान के दबाव में आकर आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि 3 अफराद मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करें। फुल कोर्ट बेंच बनाएं, जो भी फ़ैसला हुआ हमें कबूल होगा। तारिक बशीर चीमा बोले, फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा जायज़ है। खालिद मक्सी ने कहा कि अगर सारे जजेस ऐवान के लिए इकट्ठे हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला हुआ है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं के नाम ECL में डालने का मुतालबा। बोले, एक खातून जमानत पर होकर अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। वज़रा ने पूरे जत्थे की सरबराही की। मौलाना का पंजाब से क्या लेना देना। असल बात यह है कि ये जान चुके हैं कि इनको कभी इक़्तिदार में नहीं आना। शीरी मज़ारी बोली, न्यूट्रल को ख़ास पैगाम है, बहुत होगी, खुदा वास्ते पाकिस्तान का ख्याल करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून का आर्टिकल 63A की तशरीह के मुतल्लिक नज़रसानी की दरख्वास्त पहले सुनने का मुतालबा। कहा, हम अदलिया पे दबाव डालने का सोच भी नहीं सकते कि मौजूदा हालात में पहले ज़रूरी है कि आर्टिकल 63A की तशरीह को दोबारा सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट में तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। पीपल पार्टी की भी सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुतल्लिक केस में फरीक की दरख्वास्त। फरूक एच नायक का कहना है कि पीपल पार्टी ने भी वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में वोट दिया है। हमारी दरख्वास्त है कि जो भी फैसला है वो आइन की रूह के मुताबिक हो। कुर्सी आनी जानी चीज़ है, इंसान को अपने पाँव पर पक्का रहना चाहिए।